السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ECE 202 کا لیکچر نمبر 9 اسٹارٹ کریں گے، اور آج کے ہمارا لیکچر کا ٹاپک ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ اس میں ہم ڈیفینیشن، ٹائپس اور اسٹیجز تمام چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ لیکچر ہمارے LMS کے حساب سے ماڈیول نمبر 55 سے ماڈیول نمبر 66 تک مشتمل ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اس ایک لیکچر میں یہ تمام ماڈیولز کور کر دوں، کیونکہ یہ تمام ماڈیولز ایک ہی ٹاپک کے بارے میں ہیں جو کہ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جذباتی نشوونما یعنی کہ ایموشنل ڈیولپمنٹ اس بات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے کہ بچے کس طرح سے اپنے جذبات کو پہچانتے ہیں، ان کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں قابو میں رکھتے ہیں۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی طور پر بھی ترقی کرتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سیکھتا ہے کہ مختلف حالات میں کیسے رد عمل دینا ہے، خوشی، غصہ، غم، خوف جیسے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے اور دوسرے کے جذبات کو کیسے سمجھنا ہے۔ جذباتی نشوونما نہ صرف بچے کی اپنی شخصیت کو تشکیل دیتی ہے بلکہ اس کی تعلقات، دوستی، سیکھنے کے انداز اور معاشرتی رویوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ایک بچہ جو اپنے جذبات کو سمجھنے اور کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ، ہمدرد اور کوآپریٹ کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہم اس لیکچر میں ایموشن کی تعریف، اس کی اقسام اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کے مختلف اسٹیجز کا مطالعہ کریں گے تاکہ آپ ایک ٹیچر یا پیرنٹ کی حیثیت سے بچوں کی بہتر رہنمائی کر سکیں۔ ڈیفینیشن کی طرف بڑھتے ہیں تو ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہے ایک ایسا پہلو ہے جو انسانی شخصیت کی بنیاد بناتا ہے۔ لفظ ایموشن ایک لیٹن ورڈ ہے ایموور، اس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہلچل پیدا کرنا یا حرکت میں لانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جذبات وہ کیفیات ہیں جو انسان کے ذہن اور جسم میں ایک مخصوص تجربے یا مشاہدے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ جذبات صرف احساسات نہیں ہوتے بلکہ یہ ہماری سوچ، رویے اور رد عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب ہم کسی خوشی، غم، غصے، خوف یا حیرت سے بھرپور صورتحال کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارے جسم اور دماغ اس پر کسی مخصوص انداز میں ریئیکٹ کرتا ہے۔ اس ریئیکشن کو جذبہ کہتے ہیں۔ یہی جو ریئیکشن ہے یہی وہ ایموشن کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جذباتی نشوونما سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے ایک فرد وقت کے ساتھ اپنے جذبات کو پہچاننے، سمجھنے، ان کا اظہار کرنے اور انہیں قابو میں رکھنے کے قابل بنتا ہے۔ اس میں بچوں کا ہمدردی کا جذبہ یعنی کہ ایمپتھی، تعلقات بنانا، دوسروں سے تعاون کرنا اور مثبت یا منفی جذبات کو متوازن رکھنا شامل ہوتا ہے۔ یہ ترقی نہ صرف فرد کی اپنی ذات پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ اس کے معاشرتی رویے، دوستی کے تعلقات، خاندانی رشتے اور تعلیمی کامیابی پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ بچے یہ تمام جذباتی صلاحیتیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سیکھتے ہیں، جیسے ماں باپ، بہن بھائی، اساتذہ یا ہم عمر ساتھی۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو ماں کا گلے لگانا اس میں تحفظ اور محبت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی بچہ کھیل میں ہار جاتا ہے اور پھر بھی مسکرا کر دوسروں کی کامیابی کو سراہتا ہے تو وہ مثبت جذبات کو سمجھنا اور کنٹرول کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جذباتی نشوونما بچوں کو نہ صرف اپنے اندرونی احساسات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے بلکہ یہ انہیں یہ سکھاتی ہے کہ دوسروں کے جذبات کو بھی پہچانیں اور ان کا احترام کریں۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے دیگر اہم شعبوں جیسے کہ سوشل ڈیولپمنٹ یا مورل ڈیولپمنٹ کی بنیاد رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کی اقسام کی بات کرتے ہیں کہ ایموشنل ڈیولپمنٹ کی 6 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، 6 ٹائپس ہیں اس کی۔ جو سب سے پہلی ٹائپ ہے وہ ہے ہیپینس، خوشی۔ خوشی ایک ایسا جذبہ ہے جسے دنیا بھر کے تمام انسان محسوس کرتے ہیں اور سب سے زیادہ پسند بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک مثبت جذباتی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان خود کو اطمینان، سکون، خوشی، کامیابی اور ذہنی و جسمانی بہبود کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔
خوشی صرف ہنسنے یا مسکرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اندرونی اطمینان ہے جو ہمیں اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم کوئی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، یا کسی عزیز سے محبت اور خلوص پاتے ہیں، یا اپنی پسندیدہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یا زندگی کے کسی اچھے لمحے کو جیتے ہیں۔ خوشی بچوں کی نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب بچے خوش ہوتے ہیں تو وہ زیادہ پراعتماد، سماجی اور سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ خوش رہنے والے بچے آسانی سے تعلقات بناتے ہیں، دوسروں سے تعاون کرتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے میں بھی زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک بچہ کھیل میں جیت جاتا ہے اور اسے داد دی جاتی ہے تو وہ نہ صرف خوشی محسوس کرتا ہے بلکہ اسے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ محنت اور کوشش کا صلہ پازیٹیولی اس کو ملا ہے، ٹھیک ہے، ایک مثبت جذبات کی صورت میں اسے ملا ہے۔ خوشی جو ہے وہ بچوں کی ذہنی طاقت، ریزیلینس جسے کہتے ہیں، اس کو بھی بڑھاتی ہے، یعنی وہ مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتے کیونکہ انہیں خوش رہنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خوشی جو ہے وہ صرف حالات کی مرہون منت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ذہنی رویہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے جسے ہم زندگی کے مثبت پہلو دیکھ کر فروغ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو اس کی سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے سیڈنس، اداسی۔ اداسی جو ہے وہ ایک ایسا نیگیٹو ایموشن ہے جو ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع پر ضرور محسوس ہوتا ہے۔ یہ جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو مایوسی، غم، تنہائی، ناکامی یا کسی قیمتی چیز یا شخص کے کھو جانے کا سامنا ہوتا ہے۔ اداسی جو ہے وہ ایک ٹیمپرری کیفیت بھی ہو سکتی ہے، جس سے اگر کسی بچے کا کھلونا ٹوٹ جائے تو وہ اداس ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اگر یہ اداسی زیادہ عرصہ برقرار رہے تو یہ ڈپریشن میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، جو ایک سنجیدہ ذہنی کیفیت ہے۔ اداسی کی علامات میں شامل ہو سکتا ہے خاموش رہنا، دلچسپی ختم ہو جانا، رونا یا دل بوجھل محسوس کرنا، تھکن یا بے دلی محسوس کرنا، کھانے یا نیند کے معمولات میں تبدیلی۔ اداسی کے جذبات جو ہیں وہ بچوں میں بھی عام ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ کسی پریشانی، ڈانٹ یا دوست سے جھگڑے کا سامنا کرے۔ اس وقت پہ جو ہے وہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کا، اساتذہ کا یا والدین کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہ بچوں کی بات سن کر، انہیں تسلی دے کر اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں اس کیفیت سے باہر نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر ایک بچہ کسی مقابلے میں ہار جائے تو اداس ہو جاتا ہے، لیکن اگر استاد اسے سمجھائے کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے اور تم نے بہت اچھا کھیلا، تم نے اپنے سے بہت کوشش کی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بات کرنے سے اس کی اداسی جو ہے وہ کم کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اداسی بھی جذباتی نشو و نما کا حصہ ہے۔ جب بچے اس جذبے کو پہچاننا، اس کا مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں تو وہ مستقبل میں زیادہ مضبوط شخصیت کے مالک بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھرڈ ٹائپ اس کی پھر آ جاتی ہے فیئر، یعنی کہ خوف۔ خوف جو ہے وہ ایک تحفظ دینے والا، ایک پروٹیکٹیو جذبہ ہے جو انسان کو خطرات سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ جب انسان کسی خطرناک صورتحال کا سامنا کرتا ہے تو اس کے جسم میں قدرتی طور پر ایک نظام فعال ہو جاتا ہے جسے فائٹ اور فلائٹ رسپانس کہتے ہیں۔ اس دوران جو ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، مسلز جو ہیں وہ ٹائٹن ہو جاتے ہیں اور دماغ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر چوکس ہو جاتا ہے۔ بچوں میں خوف مختلف تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، جیسے کوئی ڈراؤنا خواب ہے، یا اونچائی، یا اجنبی افراد، یا زوردار آوازیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بچے نے کسی چیز کو خطرناک سمجھا یا کسی اور کو ڈرتے دیکھا تو وہ بھی اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ خوف وقتی ہوتا ہے، مگر اگر والدین یا ٹیچرز اس جذبے کو صحیح طریقے سے نہ سنبھالیں تو یہ کمزوری، خود اعتمادی کی کمی یا فوبیا میں بھی بدل سکتا ہے۔ بچوں کی جذباتی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انہیں یقین دلایا جائے کہ وہ محفوظ ہیں، اور انہیں یہ سکھایا جائے کہ وہ اپنے خوف پر قابو کیسے پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو ٹائپ آ جاتی ہے وہ ہے ڈسگسٹ، یعنی کہ گھن یا نفرت، ٹھیک ہے۔ گھن یا نفرت جو ہے وہ ایک ایسا جذباتی رد عمل ہے جو کسی ناگوار چیز کو دیکھنے، چکھنے یا سونگھنے پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی رد عمل ہے جو ہمارے جسم کو مضر اور نقصان دہ اشیاء سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔
مثلاً اگر کوئی بچہ سڑا ہوا پھل دیکھے، بدبودار کھانا سونگھے یا گندے کپڑوں کو محسوس کرے تو وہ فوراً منہ بناتا ہے، ناک چڑھاتا ہے یا الٹی کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ یہ سب جو کیفیات ہیں یہ گھن کے اظہارات ہیں۔ بچوں میں یہ جذبہ حفاظت اور صفائی کے شعور کے طور پر پروان چڑھتا ہے۔ جب والدین یا اساتذہ انہیں سکھاتے ہیں کہ کون سی چیز صاف ہے اور کون سی گندی ہے، تو بچے ان چیزوں سے خود بخود گھن محسوس کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بچہ خراب دودھ پی لیتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے تو آئندہ وہ صرف دودھ کی بدبو سے ہی گھن محسوس کرے گا تاکہ دوبارہ نقصان نہ ہو۔ اس طرح یہ جذبہ بچوں کو نقصان دہ چیزوں سے بچاتا ہے اور ان کی صحت اور صفائی کے شعور کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے بعد جو ٹائپ آ جاتی ہے وہ ہے اینگر، ٹھیک ہے، یعنی غصہ۔ غصہ ایک طاقتور جذبہ ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو ناانصافی، رکاوٹ یا تکلیف کا سامنا ہو۔ یہ جذبہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ کوئی چیز ہماری مرضی یا توقع کے خلاف ہو رہی ہے۔ غصے کے دوران انسان کے جسم میں فائٹ یا فلائٹ، یعنی کہ لڑو یا بھاگو کا رد عمل جو ہے وہ فعال ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانسیں تیز ہو جاتی ہیں، مسلز جو ہیں وہ ٹائٹن ہو جاتے ہیں اور چہرے کے تاثرات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ تیوری چڑھانا، آنکھوں میں غصہ، آواز بلند ہو جانا یا جسمانی حرکات جیسے مارنا، پاؤں پٹکنا وغیرہ۔ بچوں میں غصہ اس وقت زیادہ نظر آتا ہے جب وہ اپنی بات نہ منوا سکیں، کسی چیز سے محروم ہوں یا کسی ناانصافی کا سامنا کریں۔ غصہ فطری جذبہ ہے، لیکن اس کا اظہار سماجی طور پر مناسب انداز میں سیکھنا جذباتی ترقی کا اہم حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ اپنے کھلونے کے ساتھ کھیل رہا ہو اور دوسرا بچہ آ کر اس سے کھلونا چھین لے، تو پہلا بچہ غصے میں آ کر چیخ سکتا ہے یا ہاتھا پائی کر سکتا ہے۔ ایسے مواقع پر بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو سکھائیں کہ غصے کو کیسے قابو میں رکھا جائے اور اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان کرنا کیسے سیکھا جائے۔ اس کے بعد جو ٹائپ آ جاتی ہے وہ ہے سرپرائز، حیرت۔ یہ ایک ایسا ایموشن ہے جو کسی غیر متوقع یا اچانک واقعے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ رد عمل مختصر مگر شدید ہو سکتا ہے اور یہ مثبت، منفی یا غیر جانبدار بھی ہو سکتا ہے۔ حیرت کی کیفیت میں انسان کا جسم اچانک الرٹ ہو جاتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، منہ کھل سکتا ہے، سانس تھوڑی دیر کے لیے رک سکتی ہے اور چہرے پر چونکنے والے تاثرات آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ کسی کمرے میں داخل ہوں اور اچانک سب دوست ہیپی برتھ ڈے کہہ کر آپ کو حیران کر دیں تو یہ ایک پازیٹیو حیرت ہے، ٹھیک ہے، جس سے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر رات کو اندھیرے میں کوئی اچانک سامنے آ جائے تو وہ منفی حیرت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نیگیٹو سرپرائز ہو سکتا ہے جو خوف سے جڑی ہوتی ہے۔ بچوں میں حیرت کا اظہار عام طور پر آنکھیں کھول کر، ہونٹوں کو گول کر کے یا پیچھے ہٹ کر ہوتا ہے۔ حیرت بچوں کے سیکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے کیونکہ غیر متوقع تجربات ان کے تجسس کو، ان کی کیوریوسٹی کو بڑھاتے ہیں اور وہ زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرپرائز کا جو ایموشن ہے یہ بچوں کو دنیا کے نئے تجربات سے متعارف کراتا ہے اور سیکھنے، مشاہدے اور توجہ مرکوز کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہو گئی اس کی ٹائپس۔ اب ہم چلتے ہیں سٹیجز کی طرف کہ سٹیجز آف ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ اس کا جو مرحلہ ہے اس سے ہم یہ جان پائیں گے کہ بچے مختلف عمر میں اپنے جذبات کو کیسے محسوس کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں اور کن طریقوں سے ان پر قابو پاتے ہیں۔ تو اس میں جو فرسٹ سٹیج آ جاتی ہے وہ ہے انفینسی۔ یہ جو ہے یہ پیدائش سے 1 سال تک کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس سٹیج میں بچے کے جذبات بنیادی طور پر جسمانی ضروریات پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے کہ بھوک، تھکن اور تکلیف۔ بچہ رونا، ہنسنا یا جسمانی حرکات کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اس عمر میں بچہ ماں باپ یا کیئر گیور جو ہوتا ہے ان افراد کے رد عمل پر مکمل انحصار کرتے ہیں۔ جب بچے کے رونے پر ماں اسے گود میں لیتی ہے تو بچہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے کہ دنیا محفوظ ہے اور وہ دوسروں پر اعتماد کر سکتا ہے۔ یہی اعتماد آگے جا کر اس کی خود اعتمادی اور جذباتی مضبوطی کی بنیاد بنتی ہے۔
اس کے بعد آ جاتا ہے سیکنڈ اسٹیج جو کہ ہے ٹاڈلر ایئرس. یہ 1 سال سے 3 سال کا عرصہ ہوتا ہے. ٹاڈلر ایئر میں بچہ چلنا، بولنا اور آس پاس کی دنیا کو دریافت کرنا شروع کرتا ہے. اس اسٹیج میں ایموشنز جو ہیں وہ مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں، جیسے ضد کرنا، غصہ کرنا، خوش ہونا یا ضدی رویہ اختیار کرنا. ٹھیک ہے، بچہ خود مختاری کا اظہار کرتا ہے کہ میں خود کروں گا جیسے جملے جو ہیں وہ عام ہو جاتے ہیں. اس وقت والدین کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کو دریافت کرنے کی، ایکسپلور کرنے کی آزادی دیں، لیکن ساتھ ہی حدود اور تحفظ بھی مہیا کریں تاکہ بچہ جذباتی توازن سیکھ سکے. اس کے بعد جس کی تھرڈ اسٹیج آ جاتی ہے وہ ہے 3 سال سے 6 سال کی عمر کا عرصہ. اس اسٹیج میں بچوں کی زبان دانی بہتر ہو جاتی ہے، جس سے وہ اپنے جذبات کو الفاظ کے ذریعے بہتر انداز میں بیان کرنے لگتے ہیں. بچے غصے، حسد، شرمندگی اور ہمدردی جیسے جذبات کا اظہار سیکھتے ہیں. یہی وقت ہوتا ہے جب بچے کوآپریٹ کرنا، اشتراک کرنا یعنی کہ شیئر کرنا اور پرابلم سالونگ اسکل جیسی جو سوشل اسکلز ہیں ان کو سیکھتے ہیں. بچوں کو کہانیاں سنانا، رول پلے اور گروپ ایکٹیویٹیز میں شامل کرنا جذباتی نشوونما کو فروغ دیتا ہے. پھر اس کی فورتھ اسٹیج آ جاتی ہے جو کہ اس کی لاسٹ اسٹیج ہے اور وہ ہے ایڈولسنس، یعنی 12 سال اور اس سے زائد عمر جو بلوغت کا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اسٹیج جو ہے سب سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے. نوجوانوں کو کئی جذباتی اتار چڑھاؤ کا سامنا ہوتا ہے، جیسے شناخت کا بحران، دوسروں کی رائے کی اہمیت، خود اعتمادی کے مسائل اور آزادی کی خواہش. نوجوان اکثر اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں اور ہر وقت خوش یا ناراض نظر آ سکتے ہیں. اس وقت انہیں ہمدردی، اعتماد اور مثبت رہنمائی کی سخت ضرورت ہوتی ہے. پیرنٹس اور ٹیچر کا معاون اور غیر ججمنٹل رویہ ان کی جذباتی توازن کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آج کے اس لیکچر کو اگر میں کنکلیوڈ کر دوں تو یہ ہے کہ ایموشنل ڈیولپمنٹ انسان کی شخصیت کی تعمیر میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے وہ اپنے جذبات کو محسوس کرنا، انہیں پہچاننا، اظہار کرنا اور قابو پانا سیکھتا ہے. ہر عمر کا جو ہے وہ مرحلہ، چاہے وہ بچپن، ٹاڈلر، پری اسکول یا نوجوانی ہو، اپنی جگہ اہم ہوتا ہے اور مخصوص جذباتی ضروریات رکھتا ہے. ہم نے آج کے لیکچر میں سیکھا کہ جذبات کا مطلب صرف خوشی یا غصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اندرونی کیفیت، دوسروں کے ساتھ تعلق اور رد عمل کا مکمل نظام ہے. خوشی، غم، خوف، کراہت، غصہ اور حیرت یہ 6 بنیادی جذبات ہیں جو انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. جذباتی نشوونما والدین، بہن بھائیوں، اساتذہ اور دوستوں کے ساتھ تعلقات سے گہرا تعلق رکھتی ہے. ایک ایموشنلی ہیلدی بچہ نہ صرف دوسروں کے جذبات کو سمجھتا ہے بلکہ اپنی فیلنگز کو بھی مناسب انداز میں ظاہر اور کنٹرول کرنا سیکھتا ہے. لہٰذا بطور ٹیچر یا پیرنٹس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی جذباتی ضروریات کو سمجھیں، انہیں پازیٹیو ایموشن کی پہچان اور اظہار کے مواقع دیں اور ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا برتاؤ رکھیں. اسی عمل کے ذریعے بچے نہ صرف بہتر انسان بنتے ہیں بلکہ سماجی، اخلاقی اور تعلیمی طور پر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر میرا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. یہ کمپلیٹ ڈیٹیلڈ لیکچر میں نے آپ کے لیے پریپیئر کیا تھا. اپنے فیڈ بیکس مجھے ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. کوئی کوشچن، کوئی کیوری ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی رپلائی کر سکوں. اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے تمام لیکچرز آپ کو ٹائملی مل سکیں اور میرے لیکچرز آپ اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں. میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.